السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی، اور جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے تو آج قسط نمبر 35 لے کے حاضر ہوا۔ مجھے امید ہے کہ میری کام کی بات آپ لوگ ضرور سن رہے ہوں گے۔ تو کام کی بات کا ایک لائن میں پھر انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ کام کی بات وہی کام کی باتیں ہیں جو ہم کہیں سے سنتے ہیں یا کہیں سے پڑھتے ہیں یا سینہ بہ سینہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، تو میں یہ باتیں آپ تک شیئر کر رہا ہوں تاکہ ایک چینل پہ ایک سیریل پہ آپ کو بہت ساری کام کی باتیں مل سکیں۔ تو کام کی بات کا ہمارا فیس بک کا پیج اور کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو پوری سیریل مل جائے گی۔ تو آج کی قسط جو سی ہے یہ بھی ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ اچھے بادشاہوں کے واقعوں سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء کو ایک انوکھی فرمائش کر دی۔ اس کے 3 وزراء تھے، تو اس نے 3 وزراء کو کیا فرمائش کی کہ اس نے کہا جاؤ میرے لیے نا یہ ایک بوری لے جاؤ اور اس میں پھل لے کے آؤ، مختلف قسموں کے پھل لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ تینوں جو ان سے تھے وزراء، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو آپ کا حکم۔ وہ تینوں پھل لینے چلے گئے۔ اب بات صرف یہ ہے کہ تینوں کی سوچ جو سی تھی وہ ڈیفرنٹ ہے، ہر انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ جو ایک اچھا وزیر تھا، بادشاہ کے ساتھ بڑی محبت رکھتا تھا، خیر خواہی رکھتا تھا، اس نے بہترین قسم کے سارے دن میں پھل تلاش کیے، اچھے سے اچھا پھل ڈھونڈا اور پورا جو سا دن لگا کے اس نے پوری بوری جو سی تھی نا وہ پھلوں کی بھری۔ اور اسی طرح دوسرا وزیر تھا جو سا، اس نے سوچا بادشاہ کے پاس ہر چیز محل میں موجود ہے، بس ویسے ہی ہمیں کوئی، ویسے اس نے فٹیک ڈالی، یہ بات نہیں، اس نے جو زمانے کے گندے سڑے کچے بوری بھر دی اس نے، جیسے بھی اسے کچے پھل ملے، خراب ملے، جیسے ملے، اس نے ساری بوری جو سی تھی نا وہ بھر دی۔ اچھا، اب جو تیسرا وزیر تھا وہ محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کبھی زندگی میں محنت نہیں کی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ کا حکم ہے کہ خود لے کے آنے۔ اس نے دیکھا اس گھر میں ہی نا، اس کے جو سا تھا نا وہ گھر میں گھاس پھوس پڑا ہوا تھا، کچھ چیزیں الٹ پلٹ پڑی ہوئی تھی، اس نے سارے ارد گرد کی کچرا شچرا اٹھا کے سارا، اس نے کہا بادشاہ نے کون سا دیکھنی، بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہے۔ اس نے گند مند جو کپڑے ملے، کاغذ ملے، سارا کچھ بوری پوری بھر کے، اس نے کہا مجھے وزن بھی نہ اٹھانا پڑے۔ تو وہ جو سی نا ایسی چیزیں، کباڑ کی چیزیں ساری اٹھا کے اس نے ہلکی ہلکی ساری بوری بھری ہوئی لے کے چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلام، بادشاہ نے کہا میرے لیے پھل لے کے آ گئے؟ اس نے کہا لے کے آ گئے۔ اس نے حکم کیا اپنے منسٹر کو کہ ان کو تینوں کو نا علیحدہ علیحدہ کمروں میں 1 مہینے کے لیے بند کر دو، اور ان کو کوئی چیز پرووائڈ نہیں کرنی، یہ جو لے کے آئے ہیں یہی 1 مہینہ پورا کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے جب یہ کہا تو اب پریشانی، جو خراب چیزیں لے کے آیا تھا، اگر اس نے کہا کہ اگر میں بتاتا ہوں کہ میں تو آپ کے لیے یہ گند مند لے کے آیا ہوں تو بادشاہ تو مجھے مروا دے گا، وہ چپ کر گئے۔ اس طرح ان تینوں کو جو سا ہے وہ تینوں کو مختلف کمروں میں، جیل کے مختلف کمروں میں ڈال دیا گیا۔ اب ہوا گیا کہ جس بندے نے بڑی محنت سے بہت اچھے اچھے پھل اور اچھی اچھی چیزیں لی تھی بادشاہ کے لیے، اس نے تو پورا مہینہ آرام آرام سے وہ کھاتا رہا، جس میں اس نے یعنی کہ نا خشک میوہ جات بھی شامل تھے، تو اس نے وہ بھی پورا مہینہ اس نے بڑا اچھا گزرا، اچھا ٹائم پاس ہوتا رہا اس کا، کھاتا پیتا رہا، انجوائے کرتا رہا۔ جو سا دوسرا تھا، وہ جو سا تھا، اس نے کچھ پھل تو ٹھیک تھے وہ اس نے کھایا، مگر باقی جو خراب پھل تھے اب اسے بھوک لگی، وہ مجبوری میں اسے کھانے پڑے، جس کی وجہ سے اس کو پیٹ خراب ہو گیا اور اس کو بیمار ہو گیا، اور بیماری سے وہ بے ہوش ہونے والا ہو گیا۔ بڑی سختی سے اس نے ٹائم پاس کیا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو سا تھا وہ تو کباڑ لے کے آیا تھا، وہ کباڑ کھا نہیں سکتا تھا، اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور کسی کو جرت نہیں تھی کہ اس کو کچھ چیز پرووائڈ کرے، حتیٰ کہ وہ جو سی وہ کچھ کھا پی نہ سکا، اور وہ وہیں مر گیا، بیمار ہو کے وہ مر گیا، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ ان دونوں کو جب واپس آئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو اچھے پھل تھے اس لیے میں بچ گیا۔ دوسرے نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ اچھے پھل تھے، کچھ اس لیے مجھے بڑی تکلیف بہت اٹھانی پڑی۔ تیسرا جو سا تھا وہ تو مر ہی گیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ آپ لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اب اس میں سبق بادشاہ نے کہا، اس نے کہا یہ دنیا جو سی ہے نا اس وقت، اس میں آپ اچھے اعمال جو سے ہیں نا ان کو ایک پھلوں کی نسبت دی گئی۔ جو بندہ اس دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اس کی نسبت اس بندے سے ہے جس نے اچھے اچھے پھل بادشاہ کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ اس لیے ہم اچھے اچھے اعمال اکٹھے کریں تو اللہ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں گے تو وہاں ہم جو سے ہیں بڑی جنت میں زندگی گزاریں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ اور جو لوگ ہوتے ہیں مثلا کچھ برے کام کرتے ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، ان کو آگے جا کے تکلیف ملے گی، ان کو سختی برداشت کرنی پڑے گی،
ٹھیک ہے، جتنا انہوں نے کیا ہوگا اتنی سختی برداشت کرنے کی. اور تیسرا جو سا تھا جس نے تو کمال، اور جو بندہ بالکل ہی برے اعمال کر رہا ہے تو وہ یہاں جیسے وہ بندہ بھوک سے سسک کے مرا، وہ اگلے جہان میں بھی سسکتا ہی رہے گا، سسکتا ہی رہے گا، سسکتا ہی رہے گا، اور جہنم کی آگ میں تڑپتا رہے گا. تو یہ جو دنیا، یہ ایک مثال آپ کو سمجھائی گئی ہے اس لیے کہ یہ دنیا میں یہ بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ اس دنیا میں گیا ہے وہ دنیا میں کچھ پرفارم کر کے آئے. تو ہماری سب سے بہترین پرفارمنس کیا ہے؟ بھلائی. بھلائی سے مراد ہے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے. نیکی کے کام کرنے سے جو انسان خوش ہوتا ہے. جیسے اللہ کی بات کرنے سے خوشی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے خوشی ملتی ہے، کسی کو خیرات کرنے سے، کسی کی مدد کرنے سے خوشی کرتی ہیں. یہ ہمارے لیے سمجھے کہ یہ ہماری آخرت کے پھل ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں. اور اگر ہم کسی کو دکھ دیں گے، کسی کو پریشانی دیں گے، کسی کو تکلیف دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے برا چنا ہے اپنے لیے، اور اب برا جو سا ہے وہ آگے جا کے ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور جو بالکل ہی برائی کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں، جو کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ اتنی سخت برداشت کریں گے، اتنی سختی ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جنت کا منظر اگر بیان کریں تو اس پہ بھی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور دوزخ کا منظر بیان کریں تو اس پہ بھی اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو فرینڈز، یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایسی پلیس ہے کہ جہاں سے ہم نے اچھے اعمال کر کے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں. کیونکہ زندگی حقیقت نہیں، موت ایک حقیقت ہے. زندگی جو سی ہے ایک خواب کی طرح گزر رہی ہے اور گزر جانی ہے، جبکہ موت آ کے رہنی ہے. تو اس لیے کوشش کیجیے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اور لڑائیاں جھگڑوں کو چھوڑ کے، نفرت کو چھوڑ کے اور ایک اچھا کلچر ڈیولپ کرے. ہمارے ملک میں بڑے پرابلم ہیں، غربت ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، انا ہے. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں، ان میں سے بھی ہم نے یعنی کہ نکلنا ہے ایک اچھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، جو ہمارے اعمال جو سے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں، اور ہمیں آگے کی کوئی سختی برداشت نہ کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. فیس بک پہ ہمارا پیج کام کی بات، اور یوٹیوب پہ لنک ہے کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی، جس سے آپ کو یہ پوری سیریز مل جائے گی. اس طرح کی بہت سی سٹوریز جو سی ہیں جو ہمیں ایک مورل سبق دیتی ہیں یا موٹیویشن دیتی ہیں، آپ کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں. اور یہ نالج ٹرانسفر کا قصہ سلسلہ جو سا ہے یہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. جی، اللہ حافظ.